اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ کل ہمارا مقام نہاوند ہوا تھا کمپلیٹ، جس میں مقام نہاوند قرار، مقام نہاوند جواب، مقام نہاوند جواب الجواب، اس کے ٹیونز وغیرہ ساری چیزیں کافی جو ہے نا جی محنت کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو بتائی تھیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی کل کی ہماری ویڈیو ہو گئی ساری خراب، ٹھیک ہے نا جی؟ کل کی ہماری ویڈیو ہو گئی ساری خراب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ طلباء میں سے کسی نے اس مائک کو چھیڑا ہے، چھیڑنے کی وجہ سے اس کا بٹن آف رکھنا تھا، انہوں نے کسی نے آن کر دیا، تو وہ ویڈیو تو ساری بن گئی لیکن اس کی آواز صحیح نہیں آئی، ٹھیک ہے نا جی؟ جس کی وجہ سے وہ ساری محنت جو ہے نا جی ہماری رائے گاہ چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھو، آپ سب اپنے گھروں سے آئے نہ پڑھنے کے لیے، تو ہر چیز سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کام ہمیشہ صحیح ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کام خراب بھی ہو سکتا ہے، کام صحیح بھی ہو سکتا ہے، چیز بن بھی سکتی ہے، چیز خراب بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک چیز کو کرتے رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز رلی ملی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی دنیا کے اندر سارے لوگ امیر بھی نہیں ہیں، دنیا کے اندر سارے غریب بھی نہیں ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، دنیا کے اندر سارے ذہین بھی نہیں ہیں، دنیا کے اندر سارے کن ذہن بھی نہیں ہیں، کوئی ذہین ہے کوئی کن ذہن ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دنیا کے اندر سارے طاقتور بھی نہیں ہیں، دنیا کے اندر سارے کمزور بھی نہیں ہیں، کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے، تو اسی مکس اچار کا نام کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تبھی تو آزمائش ہو سکتی ہے نا دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکہ ہے، آزمائش ہے۔ تو آزمائش کس طرح ہوگی؟ اس طرح ہوگی نا، سارے امیر ہوتے تو کوئی ٹینشن نہ ہوتی، سارے غریب ہوتے تو امیری کا شوق نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ سارے صحت مند ہوتے تو کمزور کوئی نہ ہوتا، سارے کمزور ہوتے تو جناب صحت مندی کسی کے پاس نہ ہوتی، سب پریشانی ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے دنیا کو رلی ملی چیز، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ معاملات میں کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ اب طلباء اکرام سے غلطی ہو گئی ہے تو اب مجھے کیا پتا کس سے غلطی ہوئی ہے، بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے بھی ایک سبق جو ہے نا جی حاصل کرنے کو مل گیا۔ ہر کام سے سبق سیکھو، ہر کام سے سیکھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں مشاہدہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال آج ہم پھر دوبارہ نئے سرے سے، کیونکہ ہمارے سامعین بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہو جو ان کی سمجھ میں آئے اور آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، تو ہم آج پھر انشاءاللہ دوبارہ نئے سرے سے مقام نہاوند جو ہے نا جی اس کو مکمل کمپلیٹ لیسن جو ہے نا جی اس کا ہم سامعین کے لیے بھی دیں اور آپ کو بھی دوبارہ سمجھائیں نئے سرے سے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا تجوید کا جو رکوع ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، تو 8واں رکوع ہے نا آج، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مقام نہاوند جو ہے میں نے کل بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، مقام نہاوند کا نام نہاوند کیوں پڑا ہے؟ ایران کا ایک شہر ہے نہاوند، یہ لہجہ وہاں سے متعارف ہوا ہے، تو اس شہر کے نام کی وجہ سے اس لہجے کا نام بھی نہاوند پڑ گیا، مقام نہاوند یعنی نہاوند کا لہجہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ مقام جو ہے مقام نہاوند، یہ کن کن آیات میں پڑھا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے یہ جنت کی آیات میں اس مقام کو پڑھا جاتا ہے، اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید میں جہاں جنت کی آیات آتی ہیں وہاں پر اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جہاں پر ہو وہاں پر اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے، کہیں پر کوئی واقعہ آ جائے قرآن مجید میں تو وہاں پر اس لہجے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جناب اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں تو ان احسانات کا تلاوت کرتے ہوئے جو ہے ان احسانات والی آیات میں اس لہجے کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہاں پر جناب اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ لہجہ جو ہے نا جی بڑا خوبصورت لہجہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کو کوئی بھی قاری ایسا نہیں ہے کہ بڑے لیول کا قاری کہ وہ قرات کرے، تلاوت کرے کسی محفل میں جا کر اور اس لہجے کا استعمال نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا خوبصورت لہجہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور نرم لہجہ ہے، خوبصورت لہجہ ہے، اس میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس میں سرور زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایسا لہجہ ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کے بارے میں چند معلومات۔ اب یہ ہے کہ مقام نہاوند کو ہم پڑھیں گے، اس کا قرار پڑھیں گے اور اس کا جواب پڑھیں گے اور اس کا جواب الجواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मकाम नहावंद करार। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, मकाम नहावंद करार। अब उसके बाद है जी मकाम नहावंद जवाब। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, मकाम नहावंद जवाब। ठीक है ना जी। उसके बाद है जी मकाम नहावंद जवाबुल जवाब। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। ये है मकाम नहावंद जवाबुल जवाब। समझ आ रही कि नहीं? अब ये है कि इसकी निशानियाँ क्या है, इसके ट्यून्स क्या है। हर मकाम की एक निशानी होती है। ठीक है ना जी। मकाम नहावंद करार जो है ना जी, उसकी निशानी ये है, आवाज़ उठती है फिर नीचे आ जाती है, आवाज़ उठती है फिर नीचे आ जाती है। इब्तिदा को देखो, दरमियान को देखो, इख्तिताम को देखो, पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल, नीचे आ रही कि नहीं आवाज़? ऊपर जाती है फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आ रही। इब्तिदा दरमियान ये है। अर्रहमानु, इब्तिदा करते वक्त आवाज़ का जो लेवल है वो दरमियान में रहेगा, दरमियान में रहेगा, ताकि नीचे आने के लिए उसके पास स्पेस हो। नीचे रखोगे तो फिर नीचे से नीचे नहीं आ सकते हो, दरमियान में रखोगे तो नीचे आ सकते हो। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अब वक़फ़ क्या है? अल्लमहुल बयान, ये इसका वक़फ़ है। ठीक है ना जी। तो ये हो गया मकाम नहावंद करार। और जवाब क्या है? वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, ये जवाब है। अब इसमें इसकी निशानी क्या है? एक तो पहली इब्तिदा जो है वो मकाम नहावंद करार से लेवल के एतबार से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है ना जी। और फिर उसके अंदर दरमियान में इसका लहजा चेंज हो जाएगा। ठीक है। वन्नज्मु वश्शजरु ये इसकी इब्तिदा है। वन्नज्मु
والنجم والشجر ابتدا. اب آگے درمیان. والنجم والشجر يسجدان, نیچے آ گیا. يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. یہ ہے اس کا اختتام. ٹھیک ہے نا جی. دو ہو گئے. مقام نہاوند قرار ہو گیا, جواب ہو گیا. اس کے بعد ہے جی مقام نہاوند جواب الجواب. اب اس میں تلاوت کے جو ابتدا ہے اس کا لیول, آواز کا لیول تو وہی رہے گا, لیکن آگے جا کے درمیان میں جا کے جہاں پر ہم یس جودانی نیچے آتے تھے, یہاں پر یس جودانی یہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اختتام میں جو ہے آواز اٹھے گی, سٹیپ بائی سٹیپ اٹھے گی مقام نہاوند جواب الجواب میں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. آپ نے دیکھا کس طرح آواز اٹھ رہی ہے. ایک آواز اٹھتی ہے, پھر اس کے بعد نیچے آتی ہے, پھر دوبارہ اٹھتی ہے, پھر وقف کے قریب جا کر پھر اٹھتی ہے. یہ اس کا وقف ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ اس کا وقف کا طریقہ ہے. تو یہ ہو گیا جی آپ کا مقام نہاوند کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے فروعات ہیں. ہر دیکھو میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں نا مقامات, یہ اصول ہیں سارے تقریباً. فروعات ان کی شاخیں جو ہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں, جو سال بھی اگر ہم کرتے رہیں کلاسز وہ ختم نہیں ہوں گی, اتنی فروعات ہیں. لہجہ ہے نا جی, یہ اصول ہیں, یہاں سے فروعات نکلی ہیں, یہاں سے شاخیں نکلی. ایک اصل ہوتی ہے نا, ایک شاخ ہوتی ہے. تو یہ سارے اصول ہیں. مقام بیات میں نے آپ کو پڑھا دیا اصول, مقام رس پڑھا دیے, اور اس کے بعد مقام نہاوند چل رہا ہے. اصول ہیں سارے. جب یہ اصول آپ کو آ جائیں گے نا تو پھر شاخیں یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا. اصول آپ کو مین چیز ہے, اصول آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مقام نہاوند جو ہے نا جی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. مقام نہاوند قرار, مقام نہاوند جواب, اور مقام نہاوند جواب الجواب. اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. محنت تو آپ نے کرنی ہے. سکھا تو میں آپ کو دوں گا, لیکن محنت کس نے کرنی ہے بھائی؟ آپ نے کرنی ہے. محنت کس نے کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بھی وہ کام انسان کو سکھاتے ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہے, یا وہ چیز اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہے. لیکن جو چیز انسان کے بس میں ہے نا وہ انسان کو خود کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھو, اصول ہے. یہ دنیا کا جو دنیا نا بھائی جنت تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ قرب قیامت میں دنیا کے اندر آئیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک مسجد کے ممبر پر, مسجد کے مینار پر ان کے لیے ایک سیڑھی لگائی جائے گی. آسمان سے فرشتے کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ نیچے اتریں گے اور اس مینار پر اتریں گے, اور اس مینار پر اتر کر اس سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ جو فرشتہ آسمان سے مینار تک لا سکتا ہے وہ زمین تک کیوں نہیں لا سکتا؟ اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک آنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا, وہ اللہ نے کر کے دیا. لیکن مینار سے زمین پر آنا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا. اللہ نے کہا کہ بھائی جو تمہارے طاقت میں اور بس میں ہے وہ تم خود کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا کا اصول ہے بھائی. جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دیں گے, لیکن جو چیز آپ کے بس میں ہے, آپ محنت کر کے کر سکتے ہو, وہ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو سکھا دوں, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ مشق محنت آپ نے خود کرنی ہے. آپ کتنی کرتے ہیں محنت؟ جتنا آپ چینی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کتنی چینی ڈالتے ہیں یہ آپ کے بس میں ہے, اور آپ محنت کریں, اور انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے نا جی آپ کو مقام دیں گے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ چلو.